کبھی کبھی وقت خود فیصلہ کرتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ کبھی جنگ تلواروں سے نہیں ہوتی بلکہ دعا، دلیل اور نور سے لڑی جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک دن تھا 24 ذی الحجہ 10 ہجری، جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اہل بیت علیہم السلام نے حق کے ساتھ میدان مباہلہ میں قدم رکھا۔ نجران کے عیسائی علماء نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ سنا تو ایک 60 رکنی وفد مدینہ بھیجا، جس میں ان کا بڑا عالم ابو حارثہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو پھر وہ کس کے بیٹے ہیں؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 59 نازل فرمائی، اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ترجمہ: عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ جب عیسائی علماء دلیل سے قائل نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے مباہلہ کریں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ: کہہ دیجئے آؤ، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، پھر ہم دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ مباہلے کا دن آیا۔ نجرانی پادری بے صبری سے منتظر تھے کہ نبی کن لوگوں کو ساتھ لاتے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحرا کی طرف روانہ ہوئے، مگر تنہا نہیں تھے۔ ان کے ساتھ صرف 4 ہستیاں تھیں۔ ایک مرد علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک عورت سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام، 2 بچے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ خوف زدہ ہو گیا اور اپنے لوگوں سے کہا، خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کر بھی لعنت بھیجیں تو وہ زمین سے اکھڑ جائے۔ اگر انہوں نے ہم سے مباہلہ کیا تو زمین پر ایک بھی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یوں نجرانی وفد پیچھے ہٹ گیا۔ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کیا اور صلح کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لیا اور امن کا معاہدہ فرما لیا۔ یہ تھا واقعہ مباہلہ، جہاں حق نے بغیر خون بہائے صرف نور، صداقت اور اہل بیت کے مقام کے ذریعے فتح پائی۔ اب غور کیجئے، قرآن نے جن الفاظ سے اہل بیت کا ذکر کیا وہ غیر معمولی ہیں۔ ابناءنا یعنی ہمارے بیٹے، یعنی حسن اور حسین، ونساءنا یعنی ہماری عورتیں، یعنی فاطمہ زہرا، وانفسنا یعنی ہماری جانیں، یعنی علی ابن ابی طالب، یعنی علی کو نبی نے اپنی جان قرار دیا، اور حسن اور حسین کو اپنے بیٹے اور فاطمہ کو اپنی روحانی بیٹی۔ یہی واقعہ مباہلہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کبھی کمزور نہیں ہوتا، باطل دلیل کے سامنے ٹک نہیں سکتا، اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے ستون ہیں۔ تو آئیے ہم بھی اہل بیت کے اس مقام کو پہچانیں، ان کی محبت کو دل سے اپنائیں اور صداقت کے پرچم کو تھامے رکھیں، کیونکہ یہی ہے مباہلے کا پیغام۔ جہاں حق ہو وہاں اہل بیت ہوں، اور جہاں اہل بیت ہوں وہاں اللہ کی نصرت ہو۔ والسلام۔